سورہ ملک۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں بھیجے جانے کا وجہ کیا ہے، آزمائش کیا ہے کہ ہم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہیں دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد واپس پلٹ آئے گی۔ یعنی اللہ ادھر دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں جو اوپر آسمان جو چھت کی طرح ہے، ذرا دیکھو، بار بار دیکھو، کوئی نقص نکال کر دیکھو، تم اس میں کہیں کوئی دراڑ، کہیں کوئی کمی کجی، کہیں کوئی چیز تمہیں نظر آتی ہے؟ کتنا اسموتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی مجمع اس میں ڈالا جائے گا، اس کے اندر ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں، خبردار کرنے والا تو ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اور اکثر لوگوں کا کمنٹ کیا ہوتا ہے، یہ تو بس مولویوں کے ڈراوے ہیں، بس یہ تو انہوں نے اپنی دکان چلانی ہے، اور یہ وہ ایسا کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں بھیجا۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اوپر بتایا گیا ان لوگوں کا حال کہ جو کفر کرتے ہیں، اور پھر نیچے بتایا اب ان کا حال جو اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع فرمان بنا کر رکھا ہے۔ چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے جانا ہے۔ اب دیکھیں یہ تینوں چیزیں زمین سے ہی وابستہ ہیں نا، ہم چلتے پھرتے ہیں، اسی کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، مرنے کے بعد اسی کے اندر چلے جائیں گے، قیامت ہوگا اسی کے اندر سے نکلیں گے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے، یا یکا یک یہ زمین جھولے اور جھٹکے کھانے لگ جائے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی تھی۔ اب دیکھیں تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا، چکرا جاتے ہیں، ادھر ادھر لڑکھڑانے لگتے ہیں، بھاگتے ہیں، ہوش گنوا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے کتنا اسٹل بنا دیا۔ اگر یہ زمین جھولے کھانے والی ہوتی تو ہمارے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا، اگر جھٹکے دیتی تو زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ جیسے آسمان سے جو ہے وہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اتنے سارے ایسے سٹارز ہیں اور ایسے پلینٹس ہیں جو ٹوٹتے ہیں پھوٹتے ہیں، جیسے سیارے ٹوٹتے ہیں اور وہ ہوا میں ہی جو ان کے جو ہے وہ پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے جو پتھروں کے جو وہ ٹکڑے ہوتے ہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بچایا ہوا ہے ان چیزوں سے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز
پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو تو صحیح، جو شخص منہ اوندھا کر کے چل رہا ہو اور وہ زیادہ راہ راست پانے والا ہے، یا جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو۔ یعنی یہاں پہ دو لوگوں کا ذکر بتایا گیا۔ ایک جو ہے اس کا سر نیچے زمین کی طرف ہے، وہ زمین کی طرف دیکھتا ہوا سیدھا سیدھا آگے جا رہا ہے، صرف نیچے دیکھ رہا ہے، سامنے اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے جس کی طرف وہ جا رہا ہو، بس سر جھکائے چلے جا رہا ہے جانوروں کی طرح۔ تو فرمایا کہ وہ زیادہ ہدایت پر ہوگا، یا وہ شخص جس کا ایک گول ہے، ایک مقصد ہے، ایک ٹارگٹ ہے جو اس نے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ سیدھا بالکل اسی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر وہی کامیاب ہوگا اور اپنا گول اچیو کرے گا۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور سیاہ پڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا تھا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو، لیکن کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی اگر یہ بات صحیح ثابت ہو گئی کہ آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ صحیح بات ہو گئی، چلو ہمارا جو بھی انجام ہو، لیکن پھر کافروں کو کون بچائے گا؟ اور اگر یہ بات نہ بھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بات نہ بھی ہو کہ کوئی آخرت نہیں ہے یا کیا، جیسے حضرت ابو بکر سے کسی نے پوچھا کہ سوچو کہ جس چیز پر تمہیں اتنا یقین ہے اگر وہ نہ ہو پھر، تو اس نے کہا ہمارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ہم تو پھر بھی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں نا، نیکی ہی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اور اگر آخرت ہوئی تو ادھر کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا کہ تم جو اتنے کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اگر یہ بات سچی ثابت ہو گئی پھر تمہیں عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سونتیں تمہیں نکال کر تمہیں واپس لا دے؟ یعنی صرف ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر میں پانی زمین کے اندر اتار دوں تو پھر کون ہے جو زمین کے اندر سے تمہیں پانی باہر نکال کر دے دے، اور اگر ایک پانی زمین سے ہٹ گیا تو اس زمین کے اوپر تمام زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہر زندگی پانی ہی سے ہے۔